اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ یہ ہے، جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ، بیماری اور کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ باز نہ آئے تو پھر انعامات، مال کی وسعت، صحت دیتے ہیں تاکہ مصیبت کے بعد آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں کہ زمانے کی عادت یہی ہے، کبھی تنگی اور کبھی آسانی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ پکڑتا ہے۔ داستان موسیٰ اور فرعون۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان اس پارے میں ہے۔ ان کے معجزات کا ذکر ہے، دو معجزوں کا ذکر ہے، ید بیضاء اور عصا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر جو ان پر عذاب آئے، نمبر ایک طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ ابھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو عذاب ان کے اوپر آئے تھے بات نہ ماننے کی وجہ سے، یعنی یہ جہاں بیٹھتے، پانی میں، بستر میں، ہر چیز میں جوئیں ہوتی، پانی کنویں سے نکالتے تو خون نکلتا، گلاس میں دیکھتے تو پانی خون بن جاتا، بستر پر خون، جگہ جگہ پہ خون ہوتا۔ اس طرح مینڈک، ان کا عذاب، پانی میں مینڈک، بستر پہ، گھر پہ، ہر جگہ پر یہ عذاب جو ہے نا ان کے اوپر آئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن یہ پھر بھی بات نہ مانے، پھر بھی سرکشی پر اتر آئے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنا ضابطہ حیات بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، پھر 40 دن انہوں نے پورے فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی۔ پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ چوتھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت پر مضبوط دلیل دی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں کہ تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کی طرح خاص قبیلے، قوم، خطے یا ملک کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم، جن اور انس اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ یہ ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ اس کے بعد یہود کی خاص داستان بتائی، پھر عہد الست کہ ساری چونٹیوں کی شکل میں تمام بنی آدم کو عرفات میں وادی نعمان میں جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس طرح بلعام بن بعور کا یہاں واقعہ بیان کیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی بددعا لگ گئی تھی۔ اس کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کریں تو جبارین نے بلعام بن بعور سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے لیے بددعا کریں، وہ واپس ہو جائیں۔ اس نے یہ کہہ کر بددعا کرنے سے انکار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہٰذا میں بددعا نہیں کرتا۔ قوم نے بار بار اصرار کیا، بالآخر اس نے بطور رشوت بہاری رقم دی۔ اس نے بیوی کے کہنے پر بددعا کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ خود بلعام بن بعور دین و دنیا اس کے برباد ہو گئے اور زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی۔ اللہ تعالی نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی ہامتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہامتا ہے۔ یہ بھی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہو، یعنی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ یہ بتایا گیا ہے کہ
قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں سے اس مشرکانہ عقیدے کی بھی تردید ہے کہ جو لوگوں نے انبیاء علیہ السلام خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اپنا رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم حاصل ہے، اس وجہ سے قیامت کی معین تاریخ بتانے کا سے مطالبہ کرتے تھے۔ اس آیت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق واضح الفاظ میں علم غیب کی نفی فرمائی۔ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت نمبر 204 ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قرأت کے وقت ادب کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں۔ یعنی جہری و سری نماز، اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ واضح ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک 114 صورتوں کا نام ہے۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک نماز جہری ہے جیسے فجر، مغرب، عشاء، اور سری جیسے ظہر اور عصر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی دو حکم دیے ہیں۔ نمبر ایک فاستمعوا لہ، کہ جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں، اور نمبر دو انصتوا، جب امام سری نمازوں میں یعنی ظہر و عصر میں آہستہ قرات کرے تو اس کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ آگے سورہ انفال ہے، اس میں مومنین کی خاص صفات بیان کی، مال غنیمت کا اس میں حکم بیان کیا، غزوہ بدر کی تفصیلی داستان بیان کی، میدان جنگ میں کامیابی کے اصول بیان کیے، اور اسی طرح جو ہے کفار کے لیے ترغیب و ترہیب۔ تو خاص طور پر جو وہ مومنوں کی صفات ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، نمبر ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نمبر دو تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانا، ایمان میں ترقی کرتے رہنا، نمبر تین اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اور توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب چھوڑ کر بھروسہ کرنے کو تعتل کہتے ہیں۔ شریعت میں تعتل کا نہیں ہے بلکہ توکل کا حکم ہے۔ نمبر چار اقامت الصلاۃ، یعنی فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آگے غزوہ بدر کی پوری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر جو ہے اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا، اور ہمارے ہاں عموماً جنگ بدر کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر جنگ بدر کا تذکرہ کریں گے تو یہ بتانا پڑے گا قرآن میں ان سب کو اللہ نے جنتی کہا ہے، اور اس میں بدری جو ہے سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، عشرہ مبشرہ، یہ سب حضرات بدر میں آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اصحاب بدر کا عموماً تذکرہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے بدر کا تذکرہ کیا کہ تو ہمارا کفر لوگوں کے سامنے کھل جائے گا، تو اس لیے بدر والے 313 تھے اور یہ سب جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کے متعلق قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی، اور مدد فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے